اور آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو فضیلت بھی عطا کی، جو فضیلت دی، اس میں آپ کا معمول تھا، عادت مبارکہ تھی، اپنی ملنے والی ہر فضیلت اور نعمت میں جو اللہ عطا کرتا اس میں امت کو شریک کرتے، ہر ایک نعمت میں امت کو شریک کرتے، حتیٰ کہ اس مقام پر جب اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام کیا، فرمایا السلام علیک ایھا النبی، جب سلام فرمایا تو آقا علیہ السلام نے اس میں بھی امت کو شریک کیا، عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اب جو نعمت ملتی اس میں آقا علیہ السلام امت کو شامل کر لیتے تھے، یہ آپ کی سخاوت اور آپ کی رحمت تھی۔ تو امت نے پوچھا، عرض کیا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ آپ معراج سے ہو کے آئے ہیں، اس بڑی نعمت میں ہم کیسے شامل ہوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز میری امت کے مومنوں کی معراج ہے، کہ معراج کا سفر 3 حصوں میں، نماز کو بھی اللہ پاک نے 3 حصوں میں تقسیم کر دی۔ معراج جو بیان ہے تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے اس کو نماز کے قیام میں داخل کیا۔ جو قیام ہے کیا، جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر قیام کرتے ہیں، وہ قیام مومنوں کی جو معراج ہے اس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے، اس کی ریفلیکشن قیام میں ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں تو اس تصور کو آج کے بعد جما لیں کہ یہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کا معراج کا یہ جو پہلا حصہ ہے آپ اس میں داخل ہو گئے، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہی، یہ حالت رکوع ہے۔ یہ جو معراج کے سفر کا دوسرا حصہ ہے اس کو مومنوں کی معراج یعنی نماز کے رکوع کی شکل میں دے دی۔ جب بندہ جھکتا ہے رکوع میں تو جب جھکتا ہے تو اونچا ہو جاتا ہے، رکوع میں جھکتا ہے تو یہ اس کا عروج ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے مقام کعبہ قوسین او ادنیٰ تک وہ جو سفر ہے، مقام قرب خاص، اس کا فیض سجدے میں رکھتا ہے۔ تو سجدہ مومنوں کی اپنی شان اور حیثیت کے لائق، ان کے مرتبے کے لائق، یہ ان کا کعبہ قوسین۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے، وہ آیت سجدہ ہے، تو میں اس کا ترجمہ بتانا چاہتا ہوں بجائے آیت پڑھنے کے ترجمہ۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے اے بندے سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، کہ اب یہ آخری منزل ہے قرب کی جو بندے کی حضور الہی میں آتی ہے۔ تو سفر کے 3 مرحلے پورے ہو گئے، 3 مرحلے سفر کے پورے کر کے آگے جب منزل پہ پہنچتا ہے تو وہاں بھی تو کچھ ہوتا ہے نا، جو منزل پہ پہنچتا ہے تو وہاں مکالمہ اور مناجات، وہ جو ہم کلامی تھی اس کا حصہ براہ راست اللہ پاک نے تشہد میں رکھ دیا۔ جب سجدہ سے فارغ ہو جاؤ، قیام رکوع سجود سے فارغ ہو جاؤ، اور پھر دروازے پر ایسے بیٹھ جاؤ ہاتھ رکھ کر، ایسے بیٹھ جاؤ ہاتھ رکھ کر، تو پھر مکالمہ اور مناجات ہے۔ بندہ بولتا ہے التحیات للہ، یہ بندہ اپنی نیاز پیش کر رہا ہے، باری تعالیٰ اب تیری بارگاہ میں میری یہ نیاز پیش، میری نیاز مندی تیرے حضور پیش ہے، میری حقیر بندگی تیری بارگاہ میں پیش ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ پاک کرم کرتا ہے، یہ وہ مناجات کا مقام ہے۔ تو جو اس نے کلام آقا علیہ السلام سے کیا، ہر بات تو آپ سے شیئر نہیں کی، ہر بات تو ہم سے شیئر نہیں کی، وہ تو راز تھا اللہ اور اس کے محبوب کے مابین، مگر اس کا جو کلائمیکس تھا وہ کہا السلام علیک ایھا النبی، اے میرے محبوب نبی تم پر میرا سلام۔ وہ منوان نماز کے تشہد میں رکھ دیا، منوان نماز کے تشہد میں اس کو نماز کے برتن میں وہ ڈال کے دے دیا تشہد کی صورت میں۔ تو ہم اس وقت کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، اور آقا علیہ السلام کی طرف توجہ کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں،
اور حضور پر سلام بھیجتے ہیں. یہ قاب قوسین او ادنا کی مکالمہ اور مناجات میں سے ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، مگر حکایتاً نہیں پڑھتے، ہم انشاءً پڑھتے ہیں. یعنی آقا علیہ السلام کی طرف توجہ کر کے سلام پیش کرتے ہیں، اللہ کی سنت پوری کرتے ہیں. جیسے اللہ نے انشاءً سلام حضور پہ بھیجا، ہم بھی اسی سنت پہ عمل کر کے سلام بھیجتے ہیں. اللہ کا سلام آ گیا نا. پھر جواب میں آقا علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس کو بھی من و ان تشہد میں رکھ دیا، وہی پڑھتے ہیں من و ان تشہد میں رکھ دیا، اس کو پڑھتے ہیں. اور پڑھ کے پھر ہم کلمہ شہادت جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تو بھی سچا اور تیرا محبوب سچا. جو تو نے کہا وہ بھی سچ تھا، تیرے محبوب نے کہا وہ بھی سچ کہا. تشہد شہادت پڑھتے ہیں. پھر چونکہ آقا علیہ السلام کے صدقے سے یہ نعمت ملی، یہ معراج، مومنوں کی معراج نماز کس نے لا کے دی؟ آقا علیہ السلام نے لا کے دی. تو جب حضور کے صدقے سے نعمت ملی تو اس کا شکر ادا کرنے میں پھر حضور پہ درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی درود. یہ نماز